اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ دوستو، آپ کا ایک اور بار اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہوگا خواتین کا کردار۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کا کردار کیا رہا ہے اسلام کے اندر، اور اسلام نے ان پہ کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہیں اور کن کن ذمہ داریوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کا تعارف دیتے چلوں کہ تاریخ اسلام کے اندر حدیث کے میدان کے اندر بھی خواتینوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے اندر اصحاب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نمایاں رہی ہیں، جن میں سیدہ اسماء بنت ابوبکر جو کہ جناب ابوبکر کی صاحبزادی تھیں، جناب سیدہ ام المومنین عمر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب ام المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب سیدہ ام المومنین زینب بنت جحش، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب زینب بنت ابو سلمہ، جناب ام عطیہ، جناب میمونہ، جناب ام المومنین ام سلمہ، اور جناب ام حرام بنت ملحان، اور جناب ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام اصحابیات جو تھیں علم دین کے حوالے سے ممتاز تھیں، اور یہ تمام کے تمام اولین حفاظ حدیث میں سے تھیں۔ اس سلسلے کے اندر ایک تعارفی روایت پیش کرتا چلوں، جو کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار برہمی۔ جناب سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی نے جناب ام المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے اور حجر اسود کو 3 بار چھوا۔ ام المومنین نے فرمایا، اللہ تجھے ثواب نہ دے، تو مردوں کے ساتھ دھکم پہل کرتی ہے، تو نے اللہ اکبر کہہ کر دور سے گزرنے پر استفادہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب صدیقہ کائنات نے مردوں میں گھسنے کو معیوب سمجھا ہے، خواہ وہ کتنا بھی عظیم کام کیوں نہ ہو۔ بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کے حجر اسود کو بوسہ دینا ایک بہت مقدس اور ایک اہم فریضہ ہے۔ البتہ مردوں کی موجودگی کے اندر ام المومنین نے اس عمل کو معیوب سمجھا اور اپنی آزاد کردہ لونڈی کی یعنی کہ سرزنش کی، اس کا احتساب کیا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر عورتوں نے کن کن مراحل پر مردوں سے سبقت لینے کی کوشش کی ہے، اور آخر کے اندر اس کلپ کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان کے اندر خواتین کا کیا کردار رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی خاص نشست، مسلمان خواتین کے دینی فرائض۔ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، تو ان دینی فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ ہو سکے گا جو اس پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح فرائض دینی کے بارے میں بھی اگر ہمارا تصور ناقص یا نامکمل ہو تو ہم تمام فرائض ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کا شدید اندازہ ہے کہ ہم اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنا تمام فرائض ادا کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں مزید بھی تھیں، جسے کہ ہم عام مسلمان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں صرف 5 ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ حقوق العباد میں مردوں کے لیے بیوی اور دیگر حقوق ہیں، اور خاتون کے لیے شوہر اور دیگر حقوق
بھی ہیں جو کہ دین کا حصہ ہیں، جن کو ہم دین سمجھ نہیں رہے ہوتے، جو کہ آگے جا کے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ گھریلو معاملات کے اندر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ خواتین جو ہیں مردوں کے حقوق نہ معلوم ہونے کے باعث ان کے حقوق کی حق تلفی کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ یعنی کہ وہ نادانی میں کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے تمام تر خلوص اور محنت کے باوجود آخرت میں ناکام قرار پائیں گے۔ یہاں اگر مسئلے کا دوسرا رخ خواتین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ایسی ذمہ داریاں لے لی جائیں جو دین نے ہم پر عائد نہیں کی تھیں۔ مثال کے طور پہ ہم ان تمام امور کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دین نے ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہر ناجائز خواہشات کو پورا کرنا، اور جو ہے دیگر زندگی کا امور کے اندر ہم وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کوس و دور سفر کر رہے ہوتے ہیں، البتہ دینی تعلیم کے لیے ہم جدوجہد نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ لیں کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں پہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کی جائے، البتہ وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں بھی اتنی ہی خطرناک ہیں اور مضر جتنی پہلی تھیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی جو دنیاوی خواتین ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس اولاد کو پالنا ہے، اولاد کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کی پیروی کرنی ہے، دیگر امور ہیں۔ اسی طریقے سے جو خواتین دینی یعنی کہ اعتبار سے ان کو خدمات ہوتی ہیں، وہ اس معاملے کے اندر کچھ زیادتی کر جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو مردوں کو دیے گئے حقوق ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں، مثال کے طور پہ جہاد وغیرہ کے احکامات، اس کا جائزہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے لیں گے۔ خواتین کی ذمہ داریوں کے ضمن میں صحابیات خصوصاً ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یعنی کہ تم مومن عورتوں کے لیے مثال ہو۔ اس طریقے سے یہ نقشہ دیکھیں، دین، یہ نظام زندگی، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، یہ تبلیغ، دعوت، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا ہم ویڈیو کے آخر کے اندر جائزہ لیں گے۔ شہادت الناس کے اندر نماز، اس کے اندر تکبیر رب کے اندر نماز، روزہ، دیگر امور ہیں، اقامت دین میں زکوٰۃ وغیرہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ نماز ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو دین ادھورا ہے، زکوٰۃ اور نماز ہے، روزہ نہیں ہے، دین ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ نہیں ہے تو دین ادھورا ہے۔ اسی طریقے سے حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں ہے تو دین ناقص ہے۔ یہ عمارت دین کے 4 ستون ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں افضل ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے، کیونکہ مرد جو ہیں ان کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے پردے کا احکامات ہیں، ان کی یعنی کہ پردے کے لیے سختی سے احکامات دیے گئے ہیں، اس لیے انہیں گھر میں افضل ہے۔ عورتوں پر جماعت کی پابندی نہیں ہے، البتہ مرد کے لیے نماز کی پابندی ہے، اگر عورت بھی جماعت کروانا چاہے تو کروا سکتی ہیں۔ روزہ دونوں پہ فرض ہے، مرد و خواتین پہ۔ زکوٰۃ جس طرح صاحب نصاب مرد پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب عورت پر بھی فرض ہے۔ حج میسر نہ ہو تو مسلمان مردوں دونوں پر فرض ہے۔ خاتون کے لیے فرض لازم ہے کہ وہ دوران سفر حج کسی محرم کو لے لے، یعنی اپنے بھائی کو لے لے، اپنے شوہر کو لے لے یا پھر اپنے والد کو لے لے۔ اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ کسی محرم رشتے کو اپنے ساتھ رکھے، ادروائز اکیلے سفر نہ کرے۔ پہلی منزل کا اگر ہم دیکھیں تو دینی پہلی منزل بندگی رب کی، اور تقریباً یکساں ذمہ داری ہیں دونوں کی۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العزت کے تمام احکامات اور حلال و حرام کی پابندیاں مرد اور زن دونوں پر لازم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں پر فرض ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ: یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں
راز باز مرد اور راز باز عورتیں، راز گو عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجز کرنے والے مرد اور عاجز کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر کا سامان مہیا کیا ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ جو سیکولر اور لبرل قسم کے ہیں وہ اس بنا پر کریکٹرائز کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان تفریق رکھی ہے۔ بے شک اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان تفریق رکھی ہے، لیکن وہ عورت کی بناوٹ کی بنا پر رکھی ہے۔ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی نہیں ہے، اور جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ سخت ہے، وہ عورت کی نہیں ہے، اور عورت اس کام کے لیے بنی بھی نہیں ہے۔ پہلی منزل پر معمولی فرق تھا، جیسے کہ اوپر جائیں گے فرق بڑھتا جائے گا، تیسری منزل پر فرق بہت بڑھ جائے گا۔ فرق کے احساس، شرم و حیا اور عصمت و عفت کی حفاظت، حجاب اور پردے کے احکامات خاص عورتوں کے لیے ہے۔ دین اسلام میں ترغیب، لا اقربوا فاقربوا، بس سب سے پہلے خود کی اصلاح، پھر گھر والوں کی، اس کے بعد دوسرے لوگوں پر دعوت تبلیغ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم قریب آؤ گے بس تم قریب ہو جاؤ گے۔ خواتین کے لیے دعوت، تبلیغ، نصیحت اور اصلاح کا اولین دائرہ اپنا گھر ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کا خلیتان کی ذمہ داریاں ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش سے بچاؤ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتکم، ہر شخص اپنے گھر کا چروایا ہے، جس سے اس کی یعنی کہ سوال گشت ہوگی آخرت کے اندر۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی آئندہ نسل سے وابستہ ہے۔ آئندہ نسل کا سارا بوجھ اللہ رب العزت نے عورت پر ڈالا ہے۔ عورت کی تعلیم کی اولین ذمہ داری بھی اولاد کی تعلیم کی اولین ذمہ داری بھی عورت پر عائد ہوتی ہے۔ بچے کی سب سے پہلے دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اولاد کی تربیت ڈالی ہے وہ عورت پہ ڈالی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک مرد کو تعلیم دی، تربیت کی، تو گویا اس نے ایک بندے کی یعنی کہ تربیت کی۔ اگر کسی نے ایک لڑکی کی تربیت کی، گویا اس نے آنے والی تمام نسلوں کی یعنی کہ تربیت کی۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ترجمہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک۔ اس اہم ذمہ داری کی قیمت پر اس میں کوتاہی کرتے ہوئے کوئی اور کام کرنا بہت ہی کوتاہی ہے۔ اس سے آگے خواتین کا اپنا حلقہ۔ ادھیڑ عمر کی خواتین کو زیادہ فعال ہونا چاہیے۔ شہروں کے اندر اگر خواتینوں کے اپنے حلقوں میں درس و تدریس کے لیے نقل و حرکت ہو رہی ہے تو انہیں ستر و حجاب کی پوری پابندی کرتے ہوئے ان سرگرمیوں میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں خواتین کے لیے بھی پردے کے احکامات ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو ضرور جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے کے اندر بھی، اس نیک کام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پورے ڈھانپ کے نکلو، اور کسی محرم کے ساتھ، اگر سفر طویل ہے تو کسی محرم کے ساتھ کیا جائے، ادروائز اس محفل میں شرکت نہ کی جائے۔ اس میں بھی عورت کے پردے کو یعنی کہ ملحوظ خاطر لایا گیا ہے۔ اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں کہ محرم مردوں کا حلقہ ہے، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجے، بھانجے، یہ وہ رشتے ہیں جس کا عورت سے پردہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، جو خواہ وہ جیجا سالی کا ہو یا پھر دیور دیورانی کا ہو، یہ تمام رشتے جو ہیں غیر محرم ہیں، یعنی کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذریعہ بنی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا، جو کہ 6 ہجری کا ایک بہت معروف و مقبول واقعہ ہے کہ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ البتہ جب اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور ان کی بہن کی ترغیب دلانے پر انہوں نے قرآن پڑھا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اسلام کو ایک نونہار نوجوان عطا فرمایا۔ اس ایک منظم جماعت کی
سلسلے کے اندر تشکیل ناگزیر کی حیثیت یعنی کہ رہنی چاہیے۔ ایسی جماعت جو قطار فی سبیل اللہ کے کٹھن اور جاں گسار مرحلے سے گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ انتہائی ناگزیر حالات کے سوا اللہ نے اس ذمہ داری سے عورت کو بری رکھا ہے۔ اس کی یہ مثال رہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو انتہائی ایمرجنسی کی صورتحال تھی، تو خواتین نے وہاں پر مردوں کو جو زخمی تھے صحابہ کرام ان کو مرہم پٹی کیا، ان کو جو ہے ریسکیو کیا، ان کو پانی پلایا، اور شہداء کی جو جثہ خاکی تھی وہ یعنی کہ ان کو یعنی کہ صحیح کیا۔ بعض خواتین حضرات کا یہ مغالطہ رہتا ہے کہ دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو ابو جہل لعنت اللہ علی الکافرین علی المشرکین نے شہید کر دیا تھا، جو کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ جناب سیدہ رقیہ جو کہ اپنے شوہر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہجرت کی تھی، انہوں نے حبشہ کی جانب۔ یہ دلیل جاتی ہے کہ خواتین جو ہے کیوں نہیں یعنی کہ جہاد کر سکتی ہیں اور کیوں نہیں ہجرت کر سکتی ہیں۔ تو اس کی جوابات آپ کے سامنے ہے کہ دور رسالت میں صحابیات کی ہجرت و شہادت پہلی ہی منزل کا تممہ تھی۔ حضرت سمیہ نے اپنا ایمان و اسلام بچانے کے لیے جان دی تھی۔ واقعی کچھ یوں تھا کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ جس کے ہاتھ میں ایک بت تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم یہ بھی کہہ دو کہ یہ بھی برحق ہے، اللہ کے بعد یہ بھی برحق ہے، جس کا جناب سمیہ نے انکار کیا، جس کے پر غصہ آ کے ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہ میدان میں آ کر باطل سے پنجہ آزمائی کا مرحلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عام مرحلہ تھا۔ یہی معاملہ ہجرت کا تھا۔ جہاں دین پر قائم رہنا ممکن نہ رہے، وہاں سے ہجرت کر جانا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایسی دیگر صحابیات نے اپنے یعنی کہ محرم رشتوں کے ساتھ یعنی کہ سفر کیا۔ جناب رقیہ نے جناب سیدنا عثمان بن عفان اور جناب ام حبیبہ نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ یعنی کہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اس کے برعکس محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب میں جو انقلابی تحریک برپا کی، جس کی طرح یعنی کہ جہاد و قتال کے مرحلے طے کیے، جن میں اس میں خواتین کہیں شریک نظر نہیں آئیں، کیونکہ جب مدینہ ہجرت ہو گئی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، ایک ریسکیو ہوم مل گیا، تو جتنے بھی غزوات تھے، جتنے بھی سرائیہ تھے جو اللہ کے رسول نے یعنی کہ جنگ کے لیے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیے تھے، ان میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ صحابیات نے بھی شرکت کی ہو۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کے فوراً بعد جو 8 مہمات روانہ کیں، ان میں کسی خاتون کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلی باقاعدہ جنگ غزوہ بدر میں کسی خاتون کا کوئی شرکت کا تذکرہ نہیں ہے۔ مدینہ میں 70 صحابہ کی شہادت کی اطلاع غزوہ احد تھا، جس میں ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ 70 صحابہ کی اطلاع پہنچی، نبی علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع یعنی کہ افواہ پھیلی، پورے مدینہ میں کوہرام مل گیا۔ مار کے مدینہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر کچھ خواتین والہانہ انداز میں دامن احد کی طرف دوڑ پڑیں، زخمیوں کو پانی پلایا اور مرہم پٹی کی۔ یعنی کہ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے کوئی باقاعدہ احکامات نہیں تھے کہ آپ جو ہیں فوری طور پہ ہمیں ریسکیو کرنے آئیں۔ یہ تو محض ان کا جو جذبہ تھا جہاد کا اور کفار کے خلاف تھا، وہ ان کو میدان احد تک کھینچ لایا اور مسلمانوں کو ریسکیو کیا۔ اور یہاں پر ان کو استثناء اور یہ کوئی دلیل نہیں بنتی کہ خواتین بذات خود بنفس نفیس جہاد کے اندر شریک ہوں۔ سیدہ سمیہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ خاتون تھیں۔ ان کی بات آگے خدمت یعنی کہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی کتنی جو ہے جہاد، قتال اور اسلام کے راہ میں مرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، وہ سب وہی رائے رکھتی ہیں جو میں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ کو اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کی۔ لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والیاں اور گھروں کے اندر بیٹھنے والیاں ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کریں اور ہم ان کے بچے لادے پھریں۔
تو ان کے بچے ہم لادے پھریں۔ مرد یعنی کہ جمعہ اور جماعت، جنازہ اور جہاد، ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ جب جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا اجر میں بھی ہمیں ان کے ساتھ حصہ ملے گا، یا ہم اجر میں ہر چیز میں مرد سبقت لے آتے ہیں؟ جب جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فصیح و بلاغت تقریر سننے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس سے زیادہ کبھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے اپنے دین کی بابت سوال کیا ہو؟ تمام صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسماء، میری مدد کرو اور جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ یعنی کہ سازی کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب سن کر خوشی یعنی کہ خوش ہو گئیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور واپس راہ اختیار کی۔ تو اس یعنی کہ سارے واقعے سے سبق یعنی کہ دو ملتے ہیں۔ پہلا کہ خواتین کے اندر بھی اقامت دین کے حوالے سے یعنی کہ جذبہ ہوتا ہے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے دین کی سربلندی اور اپنے دین کی یعنی کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جواب سے کہ مرد جو بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی مرد نیک کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے دور دراز جاتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے سے تم ان کے گھر بار، ان کی اولاد کی تربیت کر رہی ہو، ان کے گھر سنبھال لی ہو، ان کے رازوں کی حفاظت کر رہی ہو، تو جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے اتنا تم کو ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے ثواب کا کام بنایا ہے کہ ان کی گھرداری کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کو ذہنی سکون پہنچانا۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے یہی اجر رکھا ہے کہ وہ مرد کو خوش رکھیں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کے گھر کا تحفظ کریں، ان کے اولاد کی تحفظ کریں۔ تو اگلا مرحلہ انشاءاللہ اپنا برائیوں سے روکنے کا اور نیکی کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ تو دوستوں انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا متاع ہے اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں۔ یعنی کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نیک زوجہ ہوتی ہے وہ دنیا کے تمام سامانوں میں سے بہتر سامان ہوتی ہے، کیونکہ وہ برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اور اس زمرے کے اندر خواتین کا جو کردار ہے وہ نمایاں رہتا ہے۔ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عورتوں کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماؤں کو باپوں کے مقابلے اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت مسیر آتا ہے۔ ماؤں کا فکری اختلاف ناکامی کا سبب۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ دیندار ہو جبکہ ماں کی وہ ترجیحات نہیں ہو۔ اس وجہ سے جو باپ جو نیکی کا حکم کرتا ہے یا پھر دیگر نیک امور کا یعنی کہ توجہ دلاتا ہے، تو ماں کی فکری اختلاف کی بنا پہ یہ کشمکش ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے اس یعنی کہ نیکی کی طرف نہیں جا پاتی، کیونکہ ماں کے ساتھ جو ہے اولاد کا بہت سا وقت گزرتا ہے، چونکہ باپ معاشی صورتحال کے اندر جو ہے مصروف رہتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور اس سلسلے کے اندر اپنے خاوند کے ساتھ معاونہ ثابت ہوں تاکہ کوئی اختلافی صورتحال پیدا نہ ہو۔ خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت۔ ماں کا اولاد کے ساتھ وقت گزارنا۔ اولاد کا ماؤں سے شدید تعلق۔ بعض بیویوں کا شوہر پر عظیم اثر۔ بیٹوں کا باپوں کی نظر میں خاص مقام۔
بہنوں کا بھائیوں کی نگاہ میں خاص مقام، فکری اختلافات کی بنا پر باپ کی باتوں کا بے اثر ہو جانا، یعنی کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ وقت گزارنا بہت ہوتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیں۔ اولاد کا ماؤں سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور شدید یعنی کہ انسیت ہوتی ہے، اس لیے وہ ماں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض بیویوں کا شوہر پر عدم اثر، یعنی کہ بعض بیوی ایسی ہوتی ہیں جن وہ شوہر کو یعنی کہ کنٹرول میں رکھتی ہیں اور ان سے اپنے مفادات جو ہیں دنیاوی حاصل کرتی ہیں۔ بعض تو نیک یعنی کہ مفادات حاصل کرتی ہیں، یعنی کہ ان کو نیکی کا حکم دیتی ہیں، برائیوں سے روکتی ہیں، اور بعض ان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا باپ کی نظر میں خاص مقام، بہنوں کا بھائی کی نگاہ میں خاص مقام، یعنی کہ اگر بہن ہے تو بھائی کو نیکی کا حکم دیں، یا بھائی ہے تو بہن کو نیکی کا حکم دیں۔ فطری اختلافات کی بنا پر باپ کی باتوں کا بے اثر ہو جانا یعنی کہ فطری ہے۔ اب یہ دیکھیں تتاریوں اور ترکوں کا قبول اسلام۔ بہت سے ماضی کے اندر بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام صرف اس بنا پہ قبول کیا ہے کیونکہ ان کی بیویوں نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے، یعنی کہ بیویوں کے ترغیب دلانے پر جو تتاری تھے یا ترک تھے، جو بت پرست تھے، جو آتش پرست تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ ان کی بیویوں نے اس کو نیکی کا حکم دیا، اس بنا پر وہ جنت کے اندر داخل ہو سکے۔ انہوں نے اپنے سابقہ مذاہب کو چھوڑ دیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی ان کی بیویوں سے، یعنی کہ نیک بیوی ہدایت کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک بیوی عطا فرمائے، اور تمام جو ہیں یعنی کہ خواتین ان کو جو ہے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے اگر اس ویڈیو کے اندر کمی توتاہی رہ گئی ہے اسے اپنے رحم و فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔